اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پولیٹیکل فلاسفی میں آج ہم ڈسکس کریں گے کارل مارکس کی جو تیوری ہے، تیوری آف دی اسٹیٹ اینڈ ریولوشن، اور خصوصاً دو قسم کی چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ریاست کا کردار کیا ہے، ریاست کا ریولوشن کے بعد کیا کردار رہے گا، یا ریاست کا سٹرکچر کس طرح رہے گا، اور خصوصاً ریاست کا کردار رہا کیسے ہے۔ اس طرح کی چیزوں پر ہم فوکس کریں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح کارل مارکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوشل کلاسز جو ہیں یہ ایجنٹس ہے ریولوشن کے، اور بیسیکلی ہمیشہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی وہ تین قسم کی موڈز آف پروڈکشن کی بات کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ لوگوں کے درمیان جو ریلیشن آف پروڈکشن کی وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو کلاسز تھیں، ان میں رولنگ کلاس جو تھا وہ وہی کلاس تھا جو کہ اون کرتا تھا جتنی بھی مینز آف پروڈکشن ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹی کو جو وہ اون کرتا تھا وہ رولنگ کلاس تھا، اور جن کے ساتھ مطلب یہ اونرشپ نہیں تھا تو وہ مطلب ایکسپلائٹڈ کلاس یا سپریسڈ کلاس تھا۔ اور دونوں میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ریلیشن شپ اس طرح ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سلیوز ہوتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ماسٹرز ہوتے تھے یا ان کے آنرز ہوتے تھے۔ یہی بھی ایک موڈ آف پروڈکشن ہے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ فیوڈلزم میں ایک طرف فیوڈل ہوتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ سرفس ہوتے تھے، اور دونوں کے درمیان جو ہے پھر بھی یہی تعلق ہوتا تھا کہ ایک رولنگ کلاس ہوتا تھا، اپر کلاس ہوتا تھا، ایک لوور کلاس ہوتا تھا۔ ایک کے ساتھ پراپرٹی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مینز آف پروڈکشن ہوتے تھے، اور دوسرے کے ساتھ مینز آف پروڈکشن نہیں ہوتے تھے۔ تیسرا موڈ آف پروڈکشن جو ہے کارل مارکس جو بتاتے ہیں وہ بورجوازی، یا ان کے خیال میں آج کل کی جو ریلیشن شپ ہے ورکرز اور کیپٹلسٹ کے درمیان، ورکرز جو ہے وہ وہی یہ اس طرح کلاس ہے جو کہ اون نہیں کرتے مینز آف پروڈکشن کو، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ جو کہ بورجوا کلاس ہے وہ اون کرتے ہیں مینز آف پروڈکشن کو۔ اور اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی جتنی بھی موڈز آف پروڈکشن چینج ہو چکے ہیں یہ ریولوشنز کے ذریعے سے ہو چکے ہیں، اور اس طرح ہے کہ جب مینز آف پروڈکشن ایک کلاس سے دوسرے کلاس کے ہاتھوں میں جاتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ریولوشن آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے ان کنٹراڈکشن، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈسپیوٹ آ جاتے ہیں، ان کنفلکٹ آ جاتے ہیں ود دا ریلیشن آف پروڈکشن، کہ فار ایگزامپل جو کہ رولنگ کلاس ہے وہ اس لیے رولنگ کلاس ہے کہ ان کے ساتھ مینز آف پروڈکشن ہے، لیکن جب ان کے ہاتھوں سے ایک دوسرے کلاس کی طرف مینز آف پروڈکشن جاتے ہیں تو ایک دوسرا کلاس جو ہے یہ رولنگ کلاس بن جاتا ہے، یہ اپر کلاس بن جاتا ہے، اور جن سے لیا گیا ہے وہ بن جاتا ہے لوور کلاس، کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی اونرشپ نہیں ہوتی کوئی کسی قسم کی مینز آف پروڈکشن کے۔ اور اس طرح ہے کہ یہی جو مینز آف پروڈکشن کی اونر ہوتے ہیں، جو کہ کنٹرول ہوتے ہیں کرتے ہیں، یہی لوگ جو ہے یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ اون نہیں کرتے، جو کہ کنٹرول نہیں کرتے مینز آف پروڈکشن کو، یا جو کہ پراپرٹی لیس ہوتے ہیں، جو کہ پراپرٹی لیس کلاس ہے۔ اور کارل مارکس کے خیال میں پرولٹیریٹ جو ہے ایک اس طرح یہ ایک یونیورسل کلاس ہے، کیونکہ اور اس طرح ہے کہ آفٹر دا ورکرز ریولوشن، مطلب یہ ہے کہ ریولوشن کے بعد یہ ہوگا کہ پرولٹیریٹ جو ہے وہ آل پرائیویٹ پراپرٹی کو ختم کرے گی، یا اس جو کہ پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریولوشن کے بعد جو ڈکٹیٹرشپ آتی ہے پرولٹیریٹ ڈکٹیٹرشپ، اسی دور میں، اس ٹرانزیشنل دور میں آل پرائیویٹ پراپرٹیز کو ختم کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر کیونکہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کوئی بھی ایک کلاس کی کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مینز آف پروڈکشن کو آن کرے، تو اس طرح ہوگا کہ یہاں پر پراپرٹی کا کنسیپٹ، پرائیویٹ پراپرٹی کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح کلاس سوسائٹی بذات خود، کیونکہ کلاسز جو ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہی کی وجہ سے ہے، تو کلاس سوسائٹیز جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، مطلب ایک کلاسلیس سوسائٹی کی طرف یہ ایک ٹرانزیشن ہوگا۔ اور اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں یہ ہے کہ ریولوشن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے فار ایگزامپل شفالی جا جو ہے اپنی کتاب دی پولیٹیکل تھاٹ، دا ہسٹری پولیٹیکل تھاٹ ہے آئی تھنک، اسی میں وہ کہتی ہے کہ کارل مارکس کا یہ خیال ہے کہ ریولوشن کے لیے ضروری ہے کہ ورکرز جو ہے یہ اسٹیٹ پاور کو کیپچر کریں، اور بیسیکلی اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں دا رولنگ کلاس اسٹیبلش ان دا رولنگ کلاس بائی میکنگ اسٹیٹ سروز اٹس پرپزز۔ کارل مارکس جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ جو ہے ایک اس طرح انسٹیٹیوشن ہے جو کہ سرو کرتی ہیں ایک پرٹیکولر کلاس کو، یا ایک پرٹیکولر کلاس نے ریاست کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ
یہی ریاست جو ہے ان کی مفادات کا تحفظ کرے، یا یہ جو کہ بورجوا کلاس ہے، یا فار ایگزامپل جو کہ فیوڈلز تھے، یا فار ایگزامپل جو ماسٹرز تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک اس طرح ٹول ہے، ایک اس طرح ایسوسیشن ہے، ایک اس طرح کورسیو فورس ہے، جس کے ذریعے سے وہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنی سٹیٹس کو یا اس لیے کلاس سوسائٹی کو یا انیکوالٹیز کو جسٹیفائی کرتے ہیں، بلکہ وہ ڈیفینڈ بھی کرتی ہیں اپنی مفادات کو ریاست کے ذریعے سے۔ اور مینیفیسٹو آف دی کمیونسٹ پارٹی میں کارل مارکس جو ہے کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے یہ رولنگ کلاس کا ایک انسٹرومنٹ ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ دی ایگزیکٹو آف دا ماڈرن اسٹیٹ از بٹ اے کمیٹی فار مینیجنگ دی کامن افیئرز آف دا ہول بورجوازی۔ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کہ ایگزیکٹو پارٹ ہے یہ ایک کمیٹی ہے جن کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے بورجوا کلاس کی جتنی بھی پرپزز ہے، جتنی بھی مقاصد ہے، جتنی بھی انٹرسٹس ہے۔ پھر اس طرح ہے کہ کارل مارکسسٹ تھیوری آف اسٹیٹ میں تھوڑا سا مطلب ایک کنٹروورسی جیسا ہے۔ کوئی کہتے ہیں فار ایگزامپل دی کنٹرول آف بورجوا اوور دا فنکشنریز آف دا اسٹیٹ از ڈائریکٹ، کوئی کہتے ہیں کہ یہ جو کہ ریاست ایک انسٹرومنٹ ہے بورجوا کلاس کے لیے، یہ وہ ڈائریکٹلی مطلب اس پر قابض ہے یا کنٹرول کرتے ہیں ریاست کو، اور اس طرح ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک کامن سوشل نیٹ ورک ہے جو کہ فار ایگزامپل ممبرز آف دا بورجوازی اینڈ دا پولیٹیکل کلاس بلانگز اینڈ بائی فائنینشیل ڈپینڈنس آف دا اسٹیٹ آن دا بورجوازی۔ اس طرح ہے کہ ایک سوشل کلاس بھی ہے جن کا جو کہ اکنامک ایکٹیویٹیز میں بھی ان کا ہاتھ ہے، جو کہ بورجوا کلاس ہے، کیپٹلسٹ ہے، اور ریاست کو چلانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے جو کہ جن میں جو ایک نیکسس بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ریاست کو، اور آج کل بھی اگر ہم دیکھیں تو ریاست جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے، یا ریاست کو اس لیے بنایا گیا اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے کیپٹلسٹ کلاس پر یا بورجوازی پر، کیونکہ اگر فار ایگزامپل یہی لوگ جو ہے یہ چاہے تو یہ ریاست کو اکنامکلی یہ کمزور کر سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو فار ایگزامپل فارماسسٹ espousing the relative autonomy of the state thesis, the state is able to perform its task managing the common affairs of the entire bourgeoisie only by maintaining a certain dependence from different sections of it۔ اس طرح ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، کہ یہ ڈائریکٹلی کنٹرول کرتے ہیں، یہ ایک سوشل نیٹ ورک ہے جو کہ فار ایگزامپل پالیٹکس اور اکانومی دونوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ ریاست جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے اکانومی پر، تو وہ یہی جو بورجوا کلاس ہے یہ ریاست کو ایز اے ٹول استعمال تو دونوں کیسز میں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ریاست پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں انڈائریکٹلی۔ اور اس طرح ہے کہ مارکس جو ہے وہ کلیئرلی یہ شو کرتے ہیں ہمیں کہ اسٹیٹ بیکم پاورفل اینڈ مینٹین اٹس اون انڈیپینڈنٹ ایجنڈا when the social conditions are such that the emerging bourgeois is not able to establish itself fully۔ اس طرح ہے کہ ان کے خیال میں ریاست جو ہے یہ پاورفل تب ہوتی ہے جب کارل مارکس کے لیے جب جو ایک ٹرانزیشنل دور ہوتا ہے کہ کیپٹلسٹ کلاس کا کنٹرول جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتا، یا ان کا جو ہولڈ ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہوتا۔ اور بیسیکلی besides treating social, political and cultural factors as mere phenomena of the economy has never found favor with important school of Western Marxism۔ اس طرح ہے کہ یہی کنٹروورسی جو ہے یہ آ رہی ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کنٹرول ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، اکنامکلی یا انڈائریکٹ کنٹرول ہے، اور خصوصاً اکانومی کے ذریعے سے اسٹیٹ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح ہے کہ کارل مارکس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ لازمی ہے کہ پرولٹیریٹ کلاس جو ہے یا ورکرز جو ہے وہ کیپچر کری ریاستی پاور کو، اور بیسیکلی ریاستی پاور کو قبضہ کرنا جو ہے یہ لازمی ہے ورکرز ریولوشن کے لیے یا ریولوشن کے لیے۔ اور اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد ریولوشن کے بعد ایک ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولٹیریٹ قائم کیا جائے گا، بائی وچ ہی مین دا پرولٹیریٹ وڈ ہیو ٹو ایکسکلوڈ دا ممبرز آف دا بورجوازی فرام دا اسٹیٹ ٹل دا ٹائم آل پرائیویٹ پراپرٹی واز ناٹ ایکسپروپریٹڈ۔ اس طرح ہے کہ تب تک یہی ڈکٹیٹرشپ جو ہے، اس لیے یہ ایک ٹرانزیشنل دور ہے، اور یہی اسٹیٹ جو ہے یہی یہاں پر بھی ایک رولنگ کلاس کی ایک انسٹرومنٹ ہے، اور اس انسٹرومنٹ سے ورکرز جو ہوں گے وہ بورجوازی کلاس کو ختم یا کریں گے، یا جو کہ پرائیویٹ پراپرٹیز ہے ان پرائیویٹ پراپرٹیز کو ختم کیا جائے گا ریاست کی طرف سے، کیونکہ اگر پرائیویٹ پراپرٹیز ختم ہو جاتی ہے تو کلاس لیس سوسائٹی نہیں رہ جاتی۔ اور بیسیکلی جب یہ ایم مطلب حاصل کیا جائے گا کہ سوسائٹی میں مطلب کلاسز ختم ہوں، پرائیویٹ پراپرٹی ختم ہو، تو کلاسز ختم ہو جاتے ہیں، اور جب کلاسز ختم ہو جاتے ہیں تو ریاست کا کوئی کردار نہیں رہ جاتا، کیونکہ ریاست جو ہے یہ ایک اس طرح انسٹرومنٹ ہے جو کہ خصوصاً رولنگ کلاس جو ہے استعمال کرتی ہے، کہ اس طرح ٹول ہے جس کے ذریعے سے
جو کہ ادر کلاسز ہے ان کو سپریس کیا جاتا ہے، ان کو مطلب ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ کلاسز نہیں رہ جاتے، کارل مارکس کا یہ خیال ہے، تو ریاست کا بھی کوئی کردار نہیں رہ جاتا، اور بیسیکلی since the state was always an institution meant for maintaining class power، جس طرح پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، اور اس طرح ہے کہ اگر فار ایگزامپل پراپرٹی کو، پرائیویٹ پراپرٹیز کو ہم ختم کریں گے، یا مینز آف پروڈکشن جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کامنلی سارے لوگ جو ہے وہ اون کریں گے، تو یہاں پر کلاسز سوسائٹی مطلب ایک کلاسز سوسائٹی کا آغاز ہوگا، اور کلاسز سوسائٹی میں ریاست کا کوئی کردار نہیں ہوتا، تو ریاست جو ہے یہ وہ کہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، اور کلاسز سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیٹلس سوسائٹی جو ہے یہ بھی قائم ہو جائے گی۔